بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے لفظ ہدایت کے معنی جو ہیں وہ بیان کیے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط راستے کو کہتے ہیں اور مستقیم دو نقطوں کے درمیان جو خط ہوتا ہے اسے مستقیم کہا جاتا ہے۔ عام لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ افراط و تفریط سے پاک راستہ جو ہے اسے جو ہے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور شریعت کے اندر صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ انسان علم کے اندر ثابت قدمی اختیار کریں اور شریعت کے اوپر جو ہے وہ ایک قائم رہیں۔ عمل کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ افراط و تفریط سے پاک رہیں۔ اسی طرح قال کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے انسان درمیانی راستہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر الامور اوسطھا، ان تمام معاملات میں سے سب سے بہتر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ آپ آمدنی کے اعتبار سے دیکھ لیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما عال من اقتصد، وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا جو شخص جو ہے میانہ روی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاملات جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ اسی طرح اب آپ دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط جو ہوگا قیامت والے دن وہ تلوار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ ہم ایک طرف معاشرے کی اخلاقی پستی کی طرف جب دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہمیں اعلیٰ تعلیم جب حاصل کرنی ہے تو مخلوط نظام تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ گھروں کے اندر پردوں کا اہتمام نہیں، کاؤنٹروں کے معلوماتی کاؤنٹر کے اوپر ہمیں بے پردہ عورتوں کے ساتھ بات کرنا پڑتی ہیں۔ یعنی آپ جس نہج کے اوپر بھی دیکھیں، اور ایسے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ خبریں آتی ہیں کہ جن کو سن کر جو ہے انسان کا دماغ جو ہے وہ چکرا جاتا ہے، کہ جن کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ کس قدر جو ہے وہ اخلاقی پستی کا شکار ہیں۔ تو ان حالات کے اندر شریعت مطہرہ جو ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، شریعت کے اوپر عمل کرنا، یہی حقیقت میں جو ہے وہ صراط مستقیم ہے کہ انسان شریعت کے تمام احکامات کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے، تو یہی حقیقت میں صراط مستقیم ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ ایک بندہ نماز کے اندر یہ دعا کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ جو لوگ منعم علیہ ہیں، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہم نے انعام کیا، من النبیین، من ذریت آدم، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد تھے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں کی نسل سے جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے، اور ان میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور ان کو ہم نے منتخب کیا۔ تو انعام یافتہ لوگ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، نیکوکار لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ کا قرآن جو ہے وہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ چار گروہ جو ہیں، نبیوں کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، شہداء کا گروہ ہے اور صالحین کا گروہ ہے۔ تو ان انعام یافتہ نفوس قدسیہ، ان کے راستے پر چلنے سے مراد یہ ہیں
کہ انسان جو ہے اگر زندگی کے اندر ایسے حالات بن جائیں کہ اس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ بیٹے کو ذبح کریں، تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں۔ اگر کسی موقع پر اپنے آپ کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اگر بڑے منصب کے اوپر فائد ہے اور اسے کسی سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی بڑائی کو جو ہے وہ عار نہ محسوس کیا اور درمیان میں جو ہے وہ نہ لے کر آئے۔ اسی طرح اگر کوئی بیماریاں آ جائیں تو ان بیماریوں کے اندر جو ہے انسان حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں۔ مصائب و آلام اور قضائے الہی سے اگر کوئی پریشانی آ جائیں تو تب بھی اللہ کا ذکر کریں، جیسے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ذکر فرماتے ہیں۔ اگر بادشاہ وقت ہوں، حکومت کا رعب، دبدبہ، اختیار، اقتدار موجود ہوں، تب بھی اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے ڈریں، شب بیداری کریں، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اپنا کردار جو ہے بالکل پاک اور صاف رکھیں، اگرچہ حسین و جمیل لوگ جو ہیں، عورت جو ہے وہ اس کو اپنے طرف بلائے اور گناہ کی دعوت دیں۔ اسی طرح اگر کسی کا بیٹا جو ہے وہ گم ہو جائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ سامنے رکھیں۔ تو یہ چند ایک مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں نبیوں کی سیرت کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مجموعہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہے، شریعت مطہرہ ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلے، اگر یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دین کے اوپر چلوں، تو اسی شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرے، حضور علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنائے، حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے انسان جو وہ سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو رول ماڈل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارک کے اندر ایک بہترین جو ہے وہ نمونہ رکھا ہے۔ تو زندگی کے ہر موڑ کے اندر ہمیں فوراً اپنی توجہ حضور علیہ السلام کی طرف کرنی چاہیے، صحابہ کرام کی طرف کرنی چاہیے کہ ان کی زندگیاں کتنی شاندار زندگیاں تھیں۔ اگر ہم اپنی سوچ کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے تو ہم کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان کا فیوز و برکات جو ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں مستفید فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔